اور یکم محرم الحرام قریب ہے۔ یکم محرم الحرام اسلام دے وچ ایک بہت بڑا معنی رکھدی ہے کہ اس یکم محرم الحرام نو ایسی شخصیت دی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، جنہ دے بارے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حلیۃ الاولیاء دی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے کہا، کنہوں نے کہا؟ جبریل نے مجھے کہا کہ عمر کی موت پر اسلام روئے گا۔ جبریل نے کیا کہا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جبریل نے کہا کہ عمر کی موت پر اسلام روئے گا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، آج ہمارے بیان کا موضوع حضرت سیدنا امام العادلین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت طیبہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سن کے، بیان کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیہ مقدسہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ نے ارشاد فرمایا اے غیب بتانے والے نبی، یا ایہا النبی حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کے پیروکار مومنین ہیں وہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عظیم صحابی رسول، آپ فرمیدن کہ ای آیہ مقدسہ کن دے بارے نازل ہوئی؟ آپ فرمیدن حضرت عمر بن خطاب، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جدو اسلام لے کے آئے اس وقت یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی، جدو آپ مسلمان ہو گئے، کیونکہ ابتدائی دور جڑا ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا، او اسلام دے نال بڑی سخت مخالفت دا ہا، بڑے سخت مخالفن، لیکن جدو اسلام قبول کیتا، قربان جائیے، ایسی عظیم الشان اپنے سیرت دے پہلو آپ نے چھوڑے کہ قربان جائیے آج بھی مسلمان پڑھ کے عظیم کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، مزید ایک اور روایت میں پڑھی کہ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی غمگین اور پریشان سرکار موجوداً، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت آپ بھی مومن تھے، مسلمان تھے، ایمان لے آئے تھے، تو آپ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی غمگین ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہ بے شک اللہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے، حضرت جبریل آپ کے ساتھ ہیں، حضرت میکائیل آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں، میں آپ کا غلام آپ کے ساتھ ہوں، تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گفتگو عرض کی سرکار کی بارگاہ میں، تو اس وقت جبریل امین یہ آیت لے کر آئے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بعض علماء کرام نے یہ بھی نقل فرمایا کہ صالح المؤمنین تو مراد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر پاک ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑا ہی خاص قسم دا پیار اور محبت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کرتے ہیں۔ احادیث طیبہ
اگر دیکھیے انہوں دے وچ بھی عظیم فضائل موجود نے۔ اچھا قرآن پاک دے وچ کچھ آیات ایسیاں نے، تقریباً کم و بیش 20 آیتاں نے قرآن دیاں ایسیاں جنہاں نوں موافقات حضرت عمر آکھا جاتا ہے۔ انہاں تو مراد کیا ہے؟ موافقات عمر، اس تو مراد کیا ہے؟ دا مطلب کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ علماء محدثین شارحین مفسرین فرمیندے نے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی گل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائی اور اس سے دے مطابق ہی قرآن دی آیت نازل ہو گئی۔ یعنی آپ نے جو عرض کی تھی سرکار دی بارگاہ دے وچ، جو آپ نے چاہا او دے مطابق تھوڑے ہی عرصے تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دا حکم تشریف لے کے آ گیا، جی میں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، قرآن پاک دی آیا مقدس ہے۔ یہ اس وقت آیت نازل نہیں ہوئی ہے، اس تو پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار دی بارگاہ وچ حاضر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مقام ابراہیم مصلی نہ بنا لیے، اندر منہ کر کے نماز پڑھیا کریے، اتنے نماز پڑھیا کریے۔ تھوڑے ہی عرصے تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیتا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، آپ دے عرض دے موافق قرآن دی آیت نازل ہو گئی۔ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں نے، پہلے انہاں دا یہ سلسلہ جڑا ہے نا چکراں دا، یہ کوئی نہیں ہے۔ آپ نے سرکار دی بارگاہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ انہاں دے درمیان چکر نہ لگایا کریے، طواف نہ کیتا کریے۔ اللہ نے نازل فرما دیتا قرآن، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اور باقاعدہ لازم ہو گیا۔ اور کئی آیات مقدسہ ایسی ہیں جنہوں دے بارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دی بارگاہ عرض کی تھی، جی میں عبداللہ بن ابی منافق یہ مر گیا، انہوں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنازہ پڑھان لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں تو یہ چاہتا کہ آپ جنازہ نہ پڑھائیے، تو جنازہ نہ پڑھاؤ۔ اتنا عرض کرنا ہی آ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دی آیت نازل فرما دی تھی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یہ بدبخت مر جان، نہ انہاں تے جنازہ پڑھو نہ انہاں دی قبر دے کولوں کھڑے ہو۔ تقریباً کم و بیش 20 آیتاں نے قرآن دیاں جنہاں دے بارے علماء نے لکھا ہے کہ موافقات حضرت عمر، اور یہ مبارک سعادت کے علماء نے لکھا ہے کتاباں دے وچ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اتنی کثیر آیتاں آپ دی عرض دے موافق، آپ دے کہن دے موافق اللہ نے نازل فرمائی۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مبارک ذات دے حوالے نال سرکار نے فرمایا کہ آسمان کے سارے فرشتے، آسمان دے سارے فرشتے عمر کی تعظیم کرتے ہیں، عمر کی عزت کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، اور فرمایا زمین کا ہر شیطان، کیا؟ زمین کا ہر شیطان عمر کے خوف سے لرزتا ہے۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے خوف تو ڈرتا ہے، ہر شیطان ڈرتا ہے۔ یہ تو آزمایا شدہ ہے، کئی نمازیوں نے کئی دفعہ واقعی بھی سنائے نے کہ بعض اوقات کوئی بدگمان یا بدبخت کسی محفل مجلس سے چاہ جاوے نا، وہ شیطان بندے دی صورت وچ ہی ہو سکتا ہے، تے حضرت عمر دا نام لئی تے خود تے وگ جاندہ ہے۔ تو بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین کا ہر شیطان وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف سے لرزتا ہے، ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، کامتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دوسری حدیث پاک سرکار نے ارشاد فرمایا، لا یحب ابا بکر و عمر، منافق، فرمایا کہ منافق حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نال محبت نہیں رکھ سکتا۔ لا یحب ابا بکر و عمر، منافق، کہ منافق حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال محبت نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا ولا یبغضہما مومن، اور مومن ان دونوں سے بغض نہیں رکھتا۔ مومن ان نال دشمنی نہیں کر سکتا، بغض نہیں رکھتا، عداوت نہیں رکھتا۔
کیسا پیارا پیمانہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سے بات، میرے آقا نے ارشاد فرمایا رضا اللہ رضا عمر، کہ اللہ دی رضا عمر دی رضا ہے۔ اور دوسرے اسی حدیث پاک دے وچ اگے فرمایا رضا عمر رضا اللہ، فرمایا کہ عمر دی رضا اللہ دی رضا ہے، اللہ دی رضا عمر دی رضا ہے، اور عمر دی رضا اللہ دی رضا ہے۔ کیسا عظیم الشان جامع فرمان میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا عمر سراج اہل الجنہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے، اہل جنت دا جنت اللہ دا چراغ ہے۔ کیا شان ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ اشارہ کرتے ارشاد فرمایا ھذا رجل لا يحب الباطل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کرتے فرمایا کہ یہ جو مرد ہے لا يحب الباطل، یہ باطل کو پسند نہیں کرتا، یہ باطل کو پسند نہیں کرتا۔ قربان جائیے، یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق، کہ اللہ نے حق جاری فرما دیا ہے علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر اور آپ کے دل پر۔ کیا جاری فرمایا؟ حق 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 جاری ہوتا ہے آپ کی زبان سے۔ آپ دیکھ لیں حق کی مثالیں کیسی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، اللہ نے حکم بھیج دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یا رسول اللہ صفا مروہ کے درمیان ہم چکر لگانا شروع کر دیں، طواف شروع کر دیں، اللہ نے حکم بھیج دیا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ شراب کے حوالے سے عرض کی، اللہ نے حکم بھیج دیا، ٹھیک ہے۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جائیں، اللہ نے حکم بھیج دیا۔ کتنی ایسی آیتیں جن میں آپ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیسی عرض پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا اور وہ قرآن کی آیت بن کر سرکار کی بارگاہ میں تشریف لے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ نے حق جاری فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی زبان مبارک تھے اور آپ دے دل تھے۔ اچھا ایک دفعہ کچھ لوگوں نے جویں ابتدائی اسلام دا سلسلہ تے ابتدائی اسلام دے وچ پھر کچھ لوگوں نے یہ آکھیا کہ اگر حضرت میکائیل وحی لے کے آمدے نا تے اساں انہاں تے ایمان لے کے آمدے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بدبخت غیر مسلم نے گل کی تھی تے آپ نے ارشاد فرمایا من کان عدو للہ و ملائکتی و رسولی و جبریل و میکال، کہ تو تب بدبخت اللہ دا بھی دشمن ہے، اللہ دے رسول دا بھی دشمن ہے، ملائکہ دا جو دشمن ہے، حضرت جبریل امین دا بھی دشمن ہے۔ آپ نے جیویں ہی فرمایا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اویں قرآن دی آیت نازل فرما دی پہلے پارے دے وچ موجود۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عظیم الشان ہے، کتنے عظیم المرتبت صحابی نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا بھی حکم ارشاد فرمایا، ایسا بھی فرمان عطا فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے سرکار کے بعد نبی ہونا، لیکن فرمایا کیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ بھی آپ کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے، آپ کے کمالات کی طرف اشارہ ہے۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن و حدیث میں آپ کے بڑے فضائل ہیں۔ آپ کے حوالے سے یہ جو فاروق آپ کو لقب ملا نا، اس کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہاتھی والا واقعہ ہے نا، وہ ابرہہ والا، اس ہاتھی والے واقعے سے تقریباً 13 سال بعد آپ پیدا ہوئے، اور کم و بیش آپ نے 10.5 سال خلافت کو سنبھالا، امیر المؤمنین رہے۔ اور پھر یہ ابو لؤلؤ ایک یہ آگ کی پوجا کرنے والا شخص تھا، تو اس نے نماز کی حالت میں آپ کے اوپر حملہ کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ آپ دعائیں مانگتے تھے اپنی زندگی میں کہ اے مالک و مولا مجھے اپنے رسول کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما۔
سرکار کے مدینے میں موت عطا فرمانا۔ تو یوں پھر مسجد نبوی میں نماز کی حالت میں ہی اس بدبخت نے آپ کے اوپر حملہ کیا اور بہت زیادہ شدید آپ زخمی ہو گئے تھے۔ اور ویسے پہلے بھی احادیث میں یہ خبر مل چکی تھی، وہ جیسے پچھلے جمعے بھی میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی تھی نا، جو جبل احد ہے نا، یہ پہاڑ، اس کے اوپر سرکار ایک مرتبہ تشریف لائے، سرکار بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر پاک، حضرت عثمان پاک بھی تھے۔ اب یہ تھر تھرانے لگا، حرکت کرنے لگا، ہلن لگا جو احد پہاڑ ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اثبت یا احد، احد ٹھہر جا، رک جا، کہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، ٹھہر جا۔ تو اس حدیث پاک میں بھی آپ کی شہادت کی خبر جو ہے وہ آپ کو مل چکی تھی۔ تو محترم اور محتشم عاشقان رسول، میں عرض کر رہا تھا آپ کے حالات کے حوالے سے کہ یوں پھر 63 سال کی عمر میں آپ کو شہید کیا گیا، کم و بیش 63 سال کی عمر میں، لیکن آپ نے زندگی کیا ہی خوب گزاری ہے۔ یہ جو ہے نا فاروق لقب، آپ کا جو ایمان لانے کا واقعہ نا وہ بڑا ایمان افروز ہے۔ تلاوت قرآن آپ نے سنی، وہ آپ کی بہن کے ساتھ جو سلسلہ ہو رہا تھا، آپ نے تلاوت سنی اور غصے میں آ گئے، پھر ان کو کہا مجھے پڑھ کے آپ سنائیں، تو آپ کے دل میں وہ تلاوت قرآن جو ہے اثر کر گئی، پیوست ہو گئی۔ تو آپ نے کہا مجھے بھی پڑھنے کے لیے دیں، تو آپ کی بہن نے کہا نہیں آپ نہیں پڑھ سکتے، پہلے آپ غسل کریں، پاک ہو جائیں۔ تو بہرحال یوں یہ ایمان لانے کا واقعہ تقریباً کم و بیش 39 جو ہے نا مرد مسلمان ہو گئے تھے، اور ایک قول کے مطابق 10 خواتین اور ایک کے مطابق 11 یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ تو مردوں میں سے جو 40 کا عدد پورا کیا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا۔ تو پتہ چلا کہ 40واں کرنے والے وہ صحابی رسول حضرت عمر ہے۔ تو جو 40واں نہیں مانیں گے تو پھر انہیں انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے منوا لیں گے۔ تو آپ جو ہیں آپ نے 40 کے نمبر کے اوپر آپ ایمان لے کر آئے۔ اب ابتدائی اسلام میں مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، نماز بھی چھپ کے، قرآن پاک بھی چھپ کے۔ تو جب یہ ایمان لے کر آئے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پہلے 3 دن پہلے حضرت حمزہ بھی ایمان لے کر آ گئے تھے۔ اور قریش میں، مکہ والوں میں ان 2 شخصیات کی بہادری بڑی مشہور تھی، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت نے جنہوں کے بارے آکھا جاتا ہے کہ دعائے رسول عطائے رسول، یہ میرے آقا دا دیتا ہوا انعام ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتا، اے مالک و مولا اسلام نو عزت دے عمر بن خطاب دے ذریعے، اور قربان جائیے پھر ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان دیتی اسلام نو۔ جویں ہی آپ ایمان لے کے آئے، کچھ علماء لکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ بھی ایمان لے کے آ گیا، آپ بھی ایمان لے کے آ گئے۔ اچھا جی، ہن سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ حاضر نے، عرض کر دیں یا رسول اللہ، جب ہم حق پہ ہیں، ہم حق پہ ہیں، ہم سچے ہیں، آپ ہمارے رسول سچے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، مرنے کے بعد بھی سچا ہے۔ سرکار نے فرمایا مرنے کے بعد بھی سچا ہے، انہیں اسلام سچا ہے، ہم سچے ہیں، ہمارا رب سچا ہے، آپ کا رسول سچا ہے۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ پھر ہم چھپ کے کیوں عبادت کریں؟ ہم چھپ چھپ کے قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم چھپ کے کیوں کریں؟ ہم اعلانیہ کرتے ہیں۔ 2 صفیں بنائی مسلمانوں، اللہ اکبر۔ ایک صف کے آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ایک کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ آپ آوازیں لگا رہے تھے جس مرد نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، آج آ جائیں ہمارے ساتھ، آئے ہمیں روکے کعبے میں، ہم جا رہے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی وصہ ہی نہ، کیا بات ہے۔ یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ۔ اسلام لاون تو پہلے بھی آپ مکے والے دے خصوصی مشیرن، یعنی جدوں کوئی جنگ و جدال دا معاملہ ہوندا، کسی قبیلے نال، کسی قوم نال خاص پیغامات یا لڑائی دا معاملہ ہوندا، آپ مشیر سفیر بن کے جاندے ہیں۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ہی جدوں تشریف لے کے آئے، اللہ نے یہ مقام اتنے عطا فرمایا، عظیم الشان مقام۔
ایک تو یہ واقعہ مل رہا ہے کہ اس طرح پھر سرکار نے فرمایا کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا میرا عمر ہے،